ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم محترم دوستنا کے بعد محترم بھائیوں بزرگوں قابل صد احترام ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین اسلام جو ہمیں عطا کیا ہے، اس دین کی عملی طور پہ رہنمائی کے لیے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری لگائی گئی ہے۔ گرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی پوری قوت رکھتے تھے کہ ہر چیز کو، ہر عمل کو اور اس کی عملی شکل کو اللہ تبارک تعالیٰ بندوں کے دل میں ڈال دیتے، القاء کر دیتے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بہتر جانا کہ اسلام کی عملی شکل پیش کرنے کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام کی ذمہ داری لگائی گئی اور اسلام کے اندر رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لوگوں کے لیے ماڈل اور نمونہ قرار دی گئی کہ جو بھی اسلام کا دعوے دار ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، تو اس کو چاہیے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی لے۔ قرآن کا تقاضا بھی یہی ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہا کرتی تھی کہ کانا خلقہ القرآن، کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور کردار دیکھنا چاہتے ہو تو وہ قرآن پاک ہے، یعنی قرآن پاک کی عملی شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ قرآن نے جو بیان کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل پیرا ہو گئے، قرآن نے جس سے روک دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے روکے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ماڈل اور نمونہ ہیں، ہمارے لیے رہنما ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی کے تمام شعبہ جات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی لینی ہے۔ اگر ہم نے نماز پڑھنی ہے تو اس طرح پڑھنی ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اور اگر روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، عمرہ کرنا ہے، حج کرنا ہے، جہاد کرنا ہے، ہر عبادت کے معاملے میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پیش نظر رکھنا ہے۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے عام معمولات کو اس سے مستثنا قرار دے دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معاشی زندگی تھی، آپ کی معیشت تھی، آپ کا گزران تھا، وہ زندگی کیسی تھی؟ کیا وہ ہمارے لیے ماڈل اور نمونہ نہیں ہے؟ وہ بھی اسی طرح ہی ہمارے لیے ماڈل اور نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دروازہ کھٹکھٹانے پہ اٹھ کے باہر آئے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے اوپر اس چٹائی کے نشانات کو دیکھا کہ جس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے رہے تھے اور آپ کے جسم مبارک پہ وہ چٹائی کے نشانات نظر آ رہے تھے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے لیے نرم بستر نہ بنا دیں کہ آپ کو اس طرح کی کوئی بھی پریشانی اور تکلیف نہ اٹھانی پڑے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر مالی ولی دنیا، یہ آسائش و آرام کے جتنے سلسلے ہیں ان کا تعلق تمہاری دنیا کے ساتھ ہے، اور میرا تمہاری دنیا کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ مالی ولی دنیا، میرا دنیا کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میں تو ایک چلتا ہوا مسافر ہوں جو کچھ دیر سستانے کے لیے کسی درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گیا ہے، لیٹ گیا ہے، آرام کر لیا ہے، اور اس کے بعد اٹھے گا، اپنی سواری سیدھی کرے گا، اس پہ بیٹھے گا اور وہ چل دے گا۔ یہ تمہاری دنیا کے اندر میرا آنا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ بات سمجھا دی کہ زندگی گزارے کا نام ہے، زندگی گزارے کا نام ہے، اور یہی اصل گزران ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے اپنی ساری کی ساری زندگی کو گزارے والی زندگی بنا دیا، گزارے والی زندگی بنا دیا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غریب آدمی تھے؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت امیر آدمی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المال میں سے جو آپ کا حصہ مختص کیا گیا، مال غنیمت میں سے آپ کا حصہ جو مختص کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال و دولت کی فراوانیاں تھی، لیکن آپ کی کیفیت کیسے تھی؟ کیفیت یہ تھی کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز پڑھاتے ہی اسلام پھیرا اور لوگوں کی گردنیں عبورتے ہوئے، کراس کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چلے گئے۔
थोड़ी देर गुजरी वापस पलट आए। तो साहबा कराम रिजवान अल्लाह मजमईन ने पूछा कि अल्लाह के नबी से खैरियत थी, आज आप आम रूटीन से हट के नमाज पढ़ाते ही फौरन उठ के चले गए हैं और थोड़ी देर के बाद वापस आ गए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, मैं नमाज के दौरान मुझे उस सोने का ख्याल आया कि जो फलां बीवी के घर के अंदर पड़ा था और उसके सदका खैरात के मैंने अहकामात अभी जारी नहीं किए थे, तो मैंने इस बात को पसंद नहीं किया कि इतना वक्त भी मेरे घर के अंदर माल और दौलत के हवाले से गुजरे कि जो है ना मैं उसके अहकामात जारी न कर सकूं। तो मुझे इस बात की फ़िक्र लाहक हुई और मैं नमाज के पढ़ते ही फ़ौरन गया और जाके आर्डर जारी करके आया, फ़लाँ 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 गरीब मसाकीन जो ज़रूरतमंदों को तकसीम कर दिया जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस माल को अपने घर नहीं रखा, अपने घर नहीं रखा। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर ज़रूरत नहीं थी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों की हालत कई अहादीस आपने सुनी होगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अंदर महीना महीना चूल्हा नहीं जलता था, तो कैसे गुजारा करते? आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि दो काली चीज़ों के ऊपर गुजारा करते, एक पानी और दूसरी खजूर। खजूर भी नहीं, छुआरा जो खुश्क होता है, यानी इसके ऊपर गुजरान होता था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों का। और सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की वो हदीस कि जिसके अंदर यह है कि मैं भूख की शिद्दत की वजह से पड़ा हुआ था, तो मैंने सहाबा कराम से एक ऐत का मतलब पूछा तो किसी को समझ नहीं आई मेरी बात। ऐत का मतलब पूछना मकसूद नहीं था, उनको ये इशारतन बताना मकसूद था कि मुझे भूख लगी है। ना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह को ये बात समझ आई, ना उमर फारूक रज़ी को ये बात समझ आई। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत का मतलब और माना मरफूम पूछा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बात समझ आ गई कि असल बात क्या है कि इसको भूख लगी है, रोटी मांगता है। तो उठा के साथ ले गए, अब उसको अपने पास बैठा लिया और अपने तमाम घरों से मालूमात ली कि खाने पीने के लिए कोई चीज़ है, खाने पीने के लिए कोई चीज़ है। उस वक्त आपकी 9 फैमिलियाँ थी, 9 घर थे, 9 घरों से पता करवाया, खाने के लिए पीने के लिए कोई चीज़ नहीं मिल पाई, कोई चीज़ नहीं मिल पाई। बैठ के भाई अबू हुरैरा जिस तरह तू बैठा इस तरह हम भी बैठे। कुछ देर गुजरी, कहीं से प्याला दूध का आ गया, आपकी फैमिली में से किसी फैमिली के घर वो आया तो उन्होंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम भेजा था खाने पीने के लिए कोई चीज़ है, तो चलो ये प्याला उन्हीं को भेज देते। वो प्याला उनको भेज दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अबू हुरैरा ने कहा सारे सोफा वालों को जो मुसाफिर तलबा मस्जिद में रहते हैं उनको सबको बुला लो, एक प्याला है और सबको बुला लिया गया और फिर सबको पिलाया गया। फिर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने पिया, फिर जो है ना वो आपने पिया। मकसद कहने का ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अंदर ज़रूरत नहीं थी, क्या वो सोने को अपने पास रख लेते? आपके फैमिली के अरकान, आपकी बीवियां जो है वो भूखी हैं, आप खुद भूखे हैं, लेकिन घर के अंदर उसको नहीं रहने दिया। यानी गोया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च करके अपने आप को मिस्कीनों के अंदर रखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही अबू दाऊद के अंदर रिवायत मौजूद है कि अक्सर ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीनन व अमितनी मिस्कीनन वहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन यौमल क़ियामह। या अल्लाह मुझे मिस्कीन जिंदा रखना, मिस्कीन मारना और क़यामत वाले दिन मिस्कीनों के ग्रुपों के अंदर मुझे खड़ा करना, यानी मेरा हशर, मेरा क़यामत वाले दिन उठना वो गरीबों और मिस्कीनों के साथ हो। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर। तो पूछा गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये दुआ क्यों कर रहे हैं, इस दुआ की वजह क्या है, मिस्कीन का माना क्या है? सूरह तौबा में आयत नंबर 60 के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, इन्नमस सदकातु लिल फुकराई वल मसाकीन। फ़कीर उसको कहते हैं कि जिसके बाद कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो, और मिस्कीन उसको कहते हैं जिसकी आमदन के कुछ ज़राए हों लेकिन जायज़ अखराजात भी उससे पूरे ना हो, उसको मिस्कीन कहते हैं, यानी गुजारे वाला। तो
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا کیوں کر رہے ہیں؟ یا اللہ مجھے مسکین زندہ رکھنا، مسکین مارنا، مسکینوں کے اندر کھڑا کرنا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ فرمایا فقراء المہاجرون یدخلون الجنہ قبل اغنیائهم ب500 عام. قیامت کا جو دن ہوگا وہ اس کے آدھے دن سے پہلے 500 سال پہلے فقراء اور مہاجرین جنت میں مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں. تو میں اس لیے دعا کرتا ہوں کہ میں جو ہے وہ 500 سال پیچھے نہ رہ جاؤں، 500 سال پہلے امیروں سے جنت کے اندر چلا جاؤں، اس لیے میں یہ دعا کر رہا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ دعا کر کے ایک رہنمائی دے دی ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے بعض روایات کے اندر یہ بات مذکور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واللہ ما شابیہ من خبز ولحم مرتین فی یوم. صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایسا دن نہیں آیا کہ آپ نے ایک دن کے اندر 2 دفعہ گوشت روٹی کے ساتھ کھانا کھایا ہو. ایک دن کے اندر 2 دفعہ، یعنی کبھی ہو گیا تو ایک دفعہ ہوا، یعنی کبھی ایسا دن نہیں آیا کہ آپ نے ایک دن کے اندر 2 دفعہ گوشت روٹی کے ساتھ اپنا پیٹ بھرا ہو. اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما شابہ من خبز شعیر یومین متتابعین فی حتی قبض. یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن مسلسل جو کی روٹی کے ساتھ پیٹ بھراؤ، یعنی کبھی پیٹ بھرنے کے لیے جو کی روٹی، گندم تو ہوتی نہیں تھی، جو کی ہوتی، تو جو کی روٹی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مسلسل 2 دن پیٹ بھر کے روٹی کھائی ہو. یہ کبھی ایسا نہیں ہوا حتیٰ کو بھی حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کوچ کر کے چلے گئے. اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے حوالے سے فرمایا ما کانا یفضل عن اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم خبز شعیر. مسند احمد کی صحیح روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں سے کبھی خشک روٹی جو ہے وہ پھینکنے کے لیے یا بیچنے کے لیے یا کسی اور کے لیے کبھی نہیں بچی تھی. اس طرح ہمارے ہوتا ہے نا، آدھی روٹی بچ گئی، 2 روٹیاں بچ گئی، زیادہ روٹیاں پکا لیں تو مہمان نہ آ سکے یا خود نہ جو ہے ضرورت پڑی وہ خشک ہو گئی اور آپ بعد میں وہ خشک ٹکڑے جو ہے وہ کسی بھانے والے کو دے دیے کسی اور. اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کبھی روٹی نہیں بچا کرتی تھی، کبھی روٹی نہیں بچا کرتی تھی. کیوں؟ پکتی کوئی نہیں تھی. اگر کوئی پک جاتی تو پوری آ جاتی، بچتی کا سلسلہ ہی نہیں تھا. اگر کوئی بچ جاتی تو اگلے دن وہی پانی کے ساتھ گیلی کر کے اس کو کھا لیا جاتا تھا، کبھی بچا نہیں کرتی تھی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کی حالت تھی. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ما اکل علی خوان ولا اکل خبزا مرککا حتی مات. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دسترخوان کے اوپر کھانا نہیں کھایا اور نہ کبھی آپ نے بریک روٹی بچی چپاتی جو ہے جس کو کہتے ہیں وہ کبھی نہیں کھائی. وجہ کیا دسترخوان کے اوپر کھانا کھانا حرام ہے؟ مقصد یہ ہے کہ دسترخوان کی ضرورت تو تب پڑے جب کھانے مختلف قسموں کے ہوں، اس کے لیے 8-10 قسم کے برتن چاہیے، پھر وہ دسترخوان لگے اور پھر اس کی ضرورت ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے اندر روٹی پکائی، اس کے اوپر تھوڑا سالن ڈال دیا، وہی روٹی پلیٹ ہے، وہی سالن جو ہے وہ کھلی ہے، ٹھیک ہے جی، وہی مونگری ہے، روٹی کے اوپر سالن رکھ کے اسی کے ساتھ کھا لیا، کبھی دسترخوان کی ضرورت نہیں پڑی. باقی یہ نہیں کہ دسترخوان کے اوپر کھانا حرام ہے، مہمانوں کی تعداد زیادہ ہے، کھانے قسم کے ہیں، اگر لگے ہیں ٹھیک ہے دسترخوان کے اوپر کھا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کیفیت، اپنے گھروں کی حالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ کبھی دسترخوان کے اوپر کھانا نہیں کھایا. اور اگر کوئی روٹی پکتی تو موٹی پکتی تھی جو دیر تک رہتی تاکہ اگر کوئی بچی ہوئی ہو تو خراب نہ ہو. جو ہے جس طرح ہمارے یہاں پہ آج کل ہوٹلوں سے روٹی ملتی ہے، اتنی پتلی بھی نہیں، وہ تھوڑی دیر لگ جائے وہ جو ہے وہ پاپڑ بن جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، کھانے کے قابل نہیں رہتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے دور میں اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا تھا۔ حتیٰ کہ ایک صحابی نے ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو ہے وہ کیا میدے کا سلسلہ نہیں تھا، میدا جو ہے آٹے کا جو ہم میدا نکالتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی میدا نہیں دیکھا۔ اور صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے دور کے اندر وہ چھننیاں نہیں ہوتی تھی، چھننیاں آٹا چھاننے والے۔ تو تابعی نے پوچھا جی حضرت پھر آپ وہ کیسے چھاننی کا گزارا کیسے کرتے تھے؟ انہوں نے کہا ہم جو ہے نا وہ آٹے کو اس طرح اٹھاتے پھونک مارتے، جو اوپر زیادہ ہوتا کوئی جو ہے وہ ذرے ہوتے یا مثال کے طور پہ چھلکے ہوتے اڑ جاتے، باقی کو جو ہے نا پانی ڈال کے جو ہے آٹا بنا کے کھا لیتے تھے، یعنی چھننی کا سلسلہ نہیں ہوتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی کیفیت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ تو یہ دور کی جو کیفیت ہے اس کے اندر دو باتیں سمجھنے کی ضروری ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، یہ آپ کا گزران ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے ہمارے لیے نمونہ ہے، روزے کے لیے نمونہ ہے، جہاد کے لیے نمونہ ہے، باقی معاملات کے لیے ماڈل اور نمونہ ہے، تو کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نمونے کی کیفیت بنا رکھی ہے یہ جان بوجھ کے بنا رکھی ہے، یہ نہیں کہ آپ کے گھر مال نہیں آتا تھا، آپ کو مال غنیمت سے حصہ نہیں ملتا تھا، سارا کچھ تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو غریبوں محتاجوں ضرورت مندوں کی شکل میں رکھا کرتے تھے، کیونکہ آپ سب کے رسول ہیں، اور اگر اپنے آپ کو شاہانہ انداز میں رکھتے تو پھر غریبوں کا کیا بنتا؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو ہے وہ آخرت کی زندگی کو ترجیح دیا کرتے تھے اور دنیا کی زندگی کو پر توجہ کم دیتے تھے۔ وجہ کیا تھی کہ یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ اگر آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت کچھ ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پر کے مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی نہ پلاتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی بندہ سمندر کے اندر ایک انگلی ڈبوئے پھر دیکھے کتنا پانی لگا ہے، فرمایا یہ جو چند قطرے پانی لگا ہے یہ تمہاری دنیا ہے، باقی سارے کا سارا سمندر وہ آخرت ہے۔ اور فرمایا دنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، تو قید خانے میں روسٹ بروٹ تو نہیں ہوتے، فرمایا قید خانہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور کیا ہے مومن کی یہاں پہ زندگی گزران والی ہے، اور فرمایا کہ اور جنت کے اور کافروں کے لیے جنت ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دنیا کو جنت نہیں بنایا، اپنی آخرت کو جنت بنایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کئی بڑے بڑے مالدار تھے، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حکیم بن حزام، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار تھے، لیکن وہ کیا تھے؟ اللہ نے ان کو مال و دولت کی فراوانی عطا کی تھی، انہوں نے دن رات تہجد کی نمازوں میں اٹھ کے ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے امیر بننے کی دعائیں نہیں کی تھی، اللہ نے ان کو عطا کیا تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ کو پانی کی طرح اللہ کے راستے میں بہایا کرتے تھے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے ہزاروں غلاموں کو خرید کے آزاد کر دیا، صرف ایک حدیث کو سمجھ رکھتے ہوئے کہ اللہ کے نے فرمایا کہ جو کسی غلام کو آزاد کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ تو انہوں نے ہزاروں غلاموں کو لے کے آزاد کر دیا، خرید کے آزاد کر دیا۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ تبوک کے موقع پہ کتنا خرچ کیا تھا آج کے دور کے حساب سے دیکھیں، یعنی وہ لوگ اگر مالدار تھے تو مال انہوں نے مانگ کے نہیں لیا تھا، اور پھر اگر اللہ نے عطا کر دیا تو اس کو پھر سانپ بن کے نہیں بیٹھے تھے، اس کو اللہ کے راستے میں پانی کی طرح بہایا کرتے تھے۔ باقی اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کر دے،
اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کرے، اللہ تعالیٰ کسی کو عطا نہ کرے۔ فرق یہ سمجھایا کہ جس کو عطا کرے وہ اللہ کے راستے میں بہائے، اور جس کو اللہ نہ عطا کرے وہ صبر کرے، وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کے امیر بننے کی دعائیں نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بندوں پہ رشک کیا جا سکتا ہے، 2 بندوں پہ رشک کیا جا سکتا ہے کہ یا اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے، مجھے بھی ایسا بنا دے۔ 2 بندوں پہ رشک کیا جاتا ہے۔ کون کون بندہ؟ ایک وہ بندہ جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دین کا علم عطا کیا، دین عطا کیا، اور اس دین کے اوپر عمل پیرا ہے، اور رات دن اس دین کو اپنی زندگی کے اوپر لاگو کیے ہوئے ہیں اور اس دین کی تبلیغ کر رہا ہے۔ ایسا حافظ، قاری، عالم، شیخ کوئی بھی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے اس جیسی دعا کی جائے یا اللہ مجھے بھی، میری اولاد کو بھی ایسا بنا دے، یہ دعا کی جا سکتی ہے۔ اور دوسرا وہ بندہ جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے، فَسَلَّطَهُ عَلَىٰ هَلَكَتِهِ، اور اس کو اس مال کی ہلاکت کے اوپر مسلط کر دیا ہے کہ اللہ نے اس کو اس کی تقسیم کے اندر مال رکھا تھا، لیکن وہ مال کو تجوریوں میں بند کر کے نہیں رکھتا تھا، بلکہ اللہ کے راستے میں جہاں جہاں ضرورت پڑتی تھی خرچ کرتا چلا جاتا تھا۔ ایسے بندے کی جیسے بننے کی دعا کی جا سکتی ہے۔ تو محترم بھائیو، آج کیا ہوتا ہے؟ آج یہ ہوتا ہے، آج مالدار بننے کی دعائیں کی جا رہی ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی مالدار بننے کی دعا نہیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے مسکین بنا دے، مسکینوں میں کھڑا کر دے، میری زندگی بھی مسکینوں والی ہو، میری موت بھی مسکینوں والی۔ تو محترم بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سیرت ہمیں دی ہے، اور یہ اگر ہم نے ایسی سیرت نہیں بنا سکے، اور اگر آج ہمارے حکمرانوں کی پالیسیوں کی وجہ سے اگر یہ ایسے حالات آج مشکل بن گئے ہیں کہ مہنگائی کی کیفیت کا سلسلہ جو ہے وہ آ گیا ہے، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھ کے اس کے اوپر صبر کیوں نہیں کرتے؟ ہر بندے کی زبان سے ناشکری کے کلمات کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ واہ ویلا کر رہا ہے، واہ ویلا کر رہا ہے، مر گئے کوئی شے نہیں ملی۔ یہ کیوں نہیں ختم ہو رہا؟ یہ کیوں نہیں ختم ہو رہا؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے کیوں نہیں رکھتے کہ اگر جو ہے وہ حالات ایسے بن گئے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم من والی من امر امت شیئا فشق علیہ فشقق علیہ، یا اللہ میری امت کا جو ذمہ دار بنا پھر اس نے ان کے اوپر مشقتیں ڈالی، یا اللہ تو بھی اس کے اوپر مشقتیں ڈال دے۔ یہ تو ہمارے حکمرانوں کی پالیسیوں کے معاملات ہیں، وہ قیامت والے دن خود جواب دے ہوں گے، لیکن اگر ان کی پالیسیوں کی وجہ سے یہ حالات بن ہی گئے ہیں، تو اگر ہمارے اوپر کوئی مہنگائی کو پریشانی آئی گئی ہے تو ہم صبر کا دامن تو تھام لیں۔ اگر ہماری زندگی گزارے والی بن گئی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبریاں ہمیں کیوں بھول گئی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وکنا اللہ تحقیق وہ بندہ کامیاب و کامران ہو گیا جو مسلمان بنا اور پھر اس کو گزارے لائق رزق عطا کیا گیا اور اس کے اوپر قناعت عطا کر دی گئی، وہ بندہ فرمایا کامیاب و کامران ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے وفی روایت طوبی لمن، اس بندے کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ اور اگر ہم نے حالات اپنے خود نہیں بنا سکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح سیرت تھی اس طرح ہم گزارے والی زندگی نہیں بنا سکے، اگر حالات آ ہی گئے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اس کے اوپر قناعت کرنے والا کیوں نہیں بنا رہے؟ ہم اپنے آپ کو گزارا کرنے والا کیوں نہیں بنا رہے؟ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو بھی اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے اور ناشکری والے کلمات اپنے منہ سے نہیں نکالنے چاہیے۔ حکمرانوں کی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، حالات کے اچھا ہونے کی دعا کرنی چاہیے، لیکن ہر بندہ اچھا کیا مہنگائی صرف آج کے دور میں تھی؟ ہر دور میں نہیں مہنگائی رہی۔ وہ آپ کو ایوب خان کا دور بھی یاد ہے نا، جب 5 روپے کلو کے ساتھ چیزیں ملا کرتی تھی اس وقت بھی ایوب خان کے خلاف مہنگائی کا احتجاج ہو رہا تھا۔ مہنگائی تو ہر دور میں رہی ہے، ہر دور کے اندر، اور یہ سلسلہ آگے سے آگے بڑھنا، پیچھے نہیں ہٹنا۔ اس لیے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کے اندر خصوصی طور پہ اس بات کی رہنمائی فرمائی ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ لئن شکرتم لازیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر کرو گے تو اور دوں گا، اگر شکر کرو گے تو اور دوں گا،
اور اگر ناشکری کرو گے پہلا بھی چھین لوں، نقصان ہوگا۔ اس لیے محترم بھائیوں ہمیں ہر حالت کے اندر شکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، چیزیں مہنگی ہوں چیزیں سستی ہوں۔ مہنگائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلط سے رو، ریٹ بڑھ گئے ہیں، بازار کے ریٹ بڑے ہو گئے ہیں، آپ ریٹ مقرر کر دیں۔ مہنگائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی۔ اس لیے محترم بھائیوں ہمیں ہر حالت کے اندر کافر کا اور مسلمان کا یہی فرق ہوتا ہے۔ کافر حالات کے حساب سے معاملہ کرتا ہے، مسلمان اس طرح نہیں کرتا۔ مسلمان اللہ کے نبی نے مسلمان تو کیسا زبردست آدمی ہے کہ ہر حالت کے اندر فائدہ اٹھا جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کو نعمت عطا کرتا ہے تو وہ شکر کر کے کامیاب ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو کوئی مصیبت آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، کوئی دکھ آ جاتا ہے، تکلیف آ جاتی ہے، کوئی جان چلی گئی، کوئی مال چلا گیا، کوئی تنگی آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی دکھ آ گیا، اس پہ صبر کر جاتا ہے تب بھی اجر پا جاتا ہے۔ مومن تو کسی حالت میں نقصان میں جاتا ہی کوئی۔ اس لیے محترم بھائیوں اور تیسری بات جو میں یہ کرنا چاہتا ہوں، وہ تیسری بات ہے، اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اس بندے کی طرف دیکھو جو تم سے کم تر ہے۔ یہ دنیا کے معاملے کے بارے میں، انظروا الی من هو اسفل منکم، اس بندے کی طرف دیکھو جو تم سے کم تر ہے، اور اس بندے کی طرف نہ دیکھو جو تم سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، ابتر ہے، اس کی طرف نہ دیکھو۔ فرمایا فَهُوَ أَجْدَرُ اللہ تَصْدَرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تو اس لیے زیادہ لائق ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری نہیں کرو۔ تو دنیا کے معاملے کے اندر شریعت نے کیا حکم دیا کہ ہمیں اپنے سے کم تر کو دیکھنا چاہیے، اور کم تر کو اگر اور کوئی نہ نظر آئے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے آپ کی زندگی کا پہلو آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی کے مقابلے میں وہ بہت ہی کم تر تھے، بہت ہی کم تر تھے۔ اور اگر پچھلے بادشاہوں کی زندگی ذہن میں رکھیں، جو پچھلے بادشاہ مغلیہ خاندان کے جتنے بھی ہمارے ہندوستان پاکستان کے اندر یہ جو برصغیر ہوتا تھا، اس میں جو مغلیہ خاندان کے جو لوگ بادشاہ گزرے ہیں، ان بادشاہوں کی زندگی اور اپنے آج کی دور کی زندگی کو سامنے رکھیں، ہماری کیا زندگی بادشاہوں والی نہیں ہے؟ ان کو تو پنکھا لینے کے لیے، ہوا لینے کے لیے بھی جانا وہ کئی اہتمامات کرنے پڑتے تھے، ہم تو صرف بٹن دباتے ہیں اور پنکھا چل جاتا ہے۔ ہماری کیا زندگی شاہانہ زندگی نہیں ہے؟ پھر بھی ہمارے منہ سے جو ہے وہ ناشکری کے کلمات ہی نکلتے چلے جائیں، کیا اللہ تعالیٰ کو ہم نے جواب نہیں دینا؟ ہمیں سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ دنیا کے معاملے میں ہمیں حکم ہے کہ اپنے سے کم تر کو دیکھو اور اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو۔ لیکن ہمارا آج کا دور کا ہر بندے کی زبان یہی، اور میڈیا دیکھ لیں، میڈیا کے ذریعے سے بھی یہی پراپوگنڈا کیا جا رہا ہوتا ہے، یعنی ہمارے ڈراموں کے اندر، فلموں کے اندر، اور سارا کچھ وہ امیر لوگوں کا دکھایا جا رہا ہوتا ہے، اور یعنی رغبت اس طرف دلائی جا رہی ہوتی ہے کہ تم ویسے بنو، اور ایک مصنوعی اسٹیٹس مقرر کر دی جاتا ہے، اور پھر اس مصنوعی اسٹیٹس کو اچیو کرنے کے لیے پھر حلال حرام سارا کچھ چلایا جا رہا ہوتا ہے کہ حلال کماؤ حرام کماؤ، اس ٹارگٹ کو تم نے حاصل کرنا۔ لین میں لگا ہوا ہے ایک تھیلا گندم کا لینے کے لیے، ایک تھیلا آٹے کا لینے کے لیے لین میں لگا ہوا ہے، اور 50,000 کا موبائل اس کی جیب کے اندر ہے، 50,000 کا موبائل اس کی جیب کے اندر ہے۔ کیفیت یہ بن چکی ہے، پہلے سستی چیزیں کر کے قوم کو پھنسا دیا، اب مہنگا کر کے اور ذلیل کر دیا۔ کیفیت یہ ہے، آج جو ہے نا آپ کو جو ہے وہ کسی اچھے چیز کی دکانیں جو ہے وہ 4 ملیں گی، اور موبائلوں کی دکانیں آپ کو 1000 ملیں گی۔ تو محترم بھائیو، کیا یہ چیزیں ہماری ضرورت تھی؟ نہیں، ضرورت نہیں تھی، اس کو ہماری ضرورت بنا دی، اور جو ہمارے ضرورت کی تھی اس کو جو ہے وہ پسے پش کر دیا گیا۔ میڈیا کے ذریعے سے بھی ہمیں جو ہے وہ ناشکری کی طرف جو ہے وہ دلا دیا گیا، اور ہمارے جو ہے وہ مصنوعی اسٹیٹس جو ہے وہ قائم کر دیے گئے۔ تو محترم بھائیو، کامیاب و کامران وہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک تعالیٰ گزران والا سلسلہ دے دے، تو ہمیں جو ہے اپنی کیفیت کو اس کے مطابق ڈھالنا چاہیے۔
تو محترم بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات ذکر فرمائی ہے کہ اپنے سے کم تر کی طرف دیکھو، تو میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے سامنے پیش کر دی کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھا جائے، اگر جیسے بھی مشکل حالات آ جائیں ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پیش نظر رکھنا چاہیے، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، امیر کو بھی اسی طرح دیکھنا چاہیے، غریب کو بھی اسی طرح دیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر ہونے کے باوجود اپنے غریبوں والی زندگی جو ہے وہ گزاری، اور غریب کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر میری زندگی غربت والی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ضرور زندگی غربت والی گزاری تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ناشکری کے کلمات بولے نہیں تھے، تو میں اپنے منہ سے ناشکری کے کلمات کیوں بول رہا ہوں؟ اس لیے مجھے نہیں ناشکری کے کلمات بول، ہر حالت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اور دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جو بات ذکر فرمائی وہ دنیا کے حوالے سے ہے، اور آخرت کے حوالے سے کیا ہے؟ آخرت کے حوالے سے یہ ہے کہ اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھو۔ آخرت کے معاملے میں کیا ہے؟ اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھو۔ اب صحابہ کرام تھے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کرام مالدار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مال عطا کیا، ٹھیک ہے جی، ہاں انہوں نے اسپیشل تو نہیں مانگا، اللہ نے عطا کر، ٹھیک ہے، ان کو اللہ نے عطا کر دیا، لیکن ان کو اللہ نے مال عطا کر دیا، وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کر کے زیادہ اچھی پوزیشن اللہ تعالیٰ کے یہاں بنا رہے ہیں۔ ہم غریب غربا جو ہے ہمارے پاس مال ہے کوئی نہیں، تو ہم جو ہے وہ نہیں اس طرح کر سکتے، تو اس کا کوئی حل بتائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حل بتایا کہ کسی کی جیب کاٹ لو، جو ہے وہ گن پوائنٹ کے اوپر ان لوگوں کے مال چھین کے مالدار بن جاؤ، نہیں، آپ نے فرمایا نماز پڑھنے کے بعد نا 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ مال داروں کے خرچ کرنے سے زیادہ ہو جائے گا۔ اچھا جی، صحابہ کرام یہ دنیا کی تربیت لے رہے ہیں، صحابہ کرام یہ دنیا کی تربیت لے رہے ہیں، تھوڑا عرصہ گزرا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غریب صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں چلتی چلتی امیر صحابہ کرام کو جو مالدار ہیں ان تک بھی پہنچ گئی ہیں، جو غنی اور مالدار ان تک پہنچ گئی ہیں، تو انہوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا ہے۔ اب کیا حال ہے؟ اب وہ مال خرچ کر کے بھی اپنی پوزیشن بہتر بنا رہے ہیں، اور 33 دفعہ سبحان اللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، 33 دفعہ اللہ اکبر، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ جو ہے نا سبحان اللہ الحمدللہ اکبر کہہ کے وہ اور بھی نمبر بنا رہے ہیں، تو پھر اب کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، پھر یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو وہ اللہ تعالیٰ عطا کر دے۔ مطلب کیا ہے کہ آخرت کے مقابلے میں وہ اپنے سے برتر کو دیکھتے، اپنے سے جو اللہ عرفہ ہے اس کو دیکھتے تھے، اور دنیا کے معاملے میں صحابہ کرام اپنے سے کم تر کو دیکھا کرتے تھے۔ تو محترم بھائیوں، موجودہ حالات کے اندر ہمیں اپنی چادر کو دیکھ کے اپنے پاؤں پھیلانے چاہیے، یہ نہیں کہ جو ہے چادر چھوٹی ہے تو اس کو بڑا کرنے کے لیے جو ہے ہم دن رات ایک کر دیں کہ حلال طریقے سے آئے، حرام طریقے سے آئے، چادر بڑی ہونی چاہیے، اگر چادر نہیں بڑی تو پاؤں کلوز کر لیے جائیں، چادر کے مطابق پاؤں پھیلا لیے جائیں۔ صحابہ کرام نے گزران والی زندگی گزاری۔ صاحب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مالدار صحابی تھے کہ مکہ کے اندر چلا کرتے تھے، اتنی زبردست خوشبو لگاتے کہ جہاں سے گزرتے وہ گزر کے چلے جاتے تو لوگوں کو پتہ چلتا یہاں سے جو ہے نا مصعب بن عمیر جو ہے وہ گزرے ہیں، لیکن جب اسلام قبول کیا لوگوں نے سارا کچھ چھین لیا، اور جب واپس مدینہ پہنچے ایک ٹاٹ باندھا ہوا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جو ہے مال لٹا آیا ہے، ایمان بچایا ہے، تو کامیاب و کامران ہوا ہے۔ اور جنگ احد کے اندر جب ان کی وفات ہوئی، شہادت ہوئی، تو ان کے پاس مال کتنا تھا؟ مال کتنا تھا؟ ایک چادر تھی، سر پہ ڈالتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں پہ ڈالتے تھے سر ننگا ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی ایک چادر کے اندر اس کو کفن دے دو، لٹا کے اس کے اوپر چادر ڈال دو، سر کے اوپر چادر ڈال دو، پاؤں کی طرف جائے وہ گھاس پھوس ڈال کے گزارا کر دو۔ تو محترم بھائیو، ہمیں جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھنا چاہیے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا کو رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ایسی گزارے والی زندگی عطا کر دے، لیکن اسلام کے اعتبار سے ہمیں بہترین بنا دے، اور ہر وقت ہمیں اللہ تعالیٰ شکر گزار بندہ بنا دے، نہ شکری کے کلمات کہنے والا ہمیں نہ بنا۔ محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ عطا کیا ہے، اگر ہم اسی کو پر اللہ تعالیٰ کو شکر بجا لائیں انشاءاللہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھ کے اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ محترم بھائیو، ایک اعلان جو ہے وہ سماعت فرما لیں۔ پہلے بھی اعلان کیا جا چکا ہے کہ ہمارے اسی مرکز کے اندر مسجد محمدی معاملہ چوک کے اندر انشاءاللہ بروز اتوار جو ہے آج جمعہ ہے، پرسوں انشاءاللہ اتوار والے دن خواتین کے لیے درس قرآن کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تو تمام احباب کی یہ ذمہ داری کہ اپنے گھروں کے اندر اطلاع دیں، جو خواتین سن رہی ہیں وہ دوسری خواتین تک یہ پیغام پہنچائیں۔ بروز اتوار 11 بجے دن سے لے کر 1 بجے تک انشاءاللہ درس قرآن ہوگا۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ باجی شریم جو ہے وہ کلر والی سے وہ تشریف لا رہی ہیں۔ انشاءاللہ ایک اچھا خوبصورت بیان کا سلسلہ ہوگا اور قلوب و اذہان کو ایمان کی روشنی سے منور کیا جائے گا۔ تو تمام خواتین سے یہ گزارش ہے، تمام احباب سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر اطلاع دیں، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بچیوں کو درس قرآن کے لیے ضرور بھیجیں، کیونکہ ایک خاتون کی جو اصلاح ہے پورے خاندان کی اصلاح ہے، اس کے اوپر بھی ہمیں خصوصی طور پہ توجہ دینی چاہیے۔ اما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا۔ اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين المظلومين في كل مكان، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اهد الجهاد والمجاهدين، اللهم انصر نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔